اور اس کو اس معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں مراد آباد میں ایک ڈینٹل کالج ہے، وہاں ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا میرٹھ کا، اس کا نام تھا اقبال۔ وہ کبھی کبھی ہم سے بھی ملنے آتا تھا۔ ایک دن آیا اور بے قرار ہو کر رونے لگ گیا، روئے چلا جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا حادثہ پیش آ گیا؟ کہ بس بتلا نہیں سکتا۔ کافی رونے کے بعد کچھ اس کو سکون ہوا تو اس نے بتلایا کہ ہمارے کلاس میں 22 اسٹوڈنٹ ہیں، جس میں 11 لڑکے ہیں 11 لڑکیاں ہیں، اور انتظامیہ کی طرف سے ان 22 میں جوڑے بنائے گئے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، کہ یاد کرنے میں تکرار کرنے میں تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ خباثت دیکھیے آپ کہ لڑکے لڑکے کی جوڑی نہیں بنائی کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ تکرار کریں مطالعہ کریں، لڑکے لڑکی کا جوڑا بنایا، اور وہ لڑکی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ جوڑ دی گئی کہ تجھے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اب یہ رو رہا ہے، کیوں؟ اس کے تربیت دینی ہوئی تھی، اس لیے اسے رونا آ رہا ہے، اور اگر اس کی تربیت دینی نہیں ہوتی تو اسے تو موقع ملتا کہ بھئی بڑا اچھا ہوا، چلو موقع مل گیا، یہ جوڑا بن گیا۔ وہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے مفتی صاحب مجھے اپنی عزت بچانا مشکل ہے، کہاں جاؤں، کیسے بچوں، آخری سال ہے، پوری تعلیم میری خراب ہو جائے گی اگر میں چھوڑ کے جاتا ہوں، بس اللہ ہی مجھے بچائے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ جب اس معاشرے میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں یہ عیب نہیں رہا، فیشن بن گیا ہے۔ تمہارا دوست ہے یا نہیں ہے تو بھئی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اچھا، تم ایسے نالائق ہو گیا۔ جو اچھی بات تھی اس کو برا سمجھا جانے لگا، اور جو بری بات تھی اس کو اچھا سمجھا جانے لگا۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ دنیا میں امن اور صلاح اور خیر 3 باتوں پر موقوف ہے: دین باقی رہے، عقل باقی رہے، نسب باقی رہے۔ دین، عقل، نسب۔ دین باقی رہے گا علم سے، علم نہیں رہے گا دین اٹھ جائے گا۔ عقل باقی رہے گی شراب نشے سے بچ کر کے، نہ شراب نشہ رہے گا تو عقل نہیں رہے گی، معوف ہو جائے گی۔ نسب باقی رہے گا حیا سے، فواحش سے بچنے سے۔ اگر فواحش رہیں گے تو نسب باقی نہیں رہ سکتا، کچھ پتہ نہیں کون کس کا بچہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا ان باتوں سے بچو، علم کو پھیلاؤ، جہالت کو دور کرو، نشے کے خلاف تحریک چلاؤ، بے حیائی کی باتوں سے امت کو بچاؤ۔ یہ مکاتب کی تحریک بھی اسی کا ایک حصہ ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ علماء کا